بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس کو ہم کر رہے تھے، مثال کو دیکھیے گا تو مثال میں دیا ہوا ہے لمن حاضل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ حاضل کتاب لمحمد. اب اسی طرح آپ نے یہ سوالات بنانے ہیں. مثال کے طور پر اب قلم بنا ہوا ہے، آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قلم کس کا ہے، اور پھر جواب آپ دینا چاہتے ہیں کہ یہ قلم عباس کا ہے. تو اس بات کو آپ کیسے کہیں گے؟ اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا. کل ہم یہاں پر تھوڑا سا رک گئے تھے، یہاں سے آج سبق کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی حضرت. لمن هذا القلم. لمن حاضل قلم، اس کو لکھ لیتے ہیں. لمن حاضل قلم، ٹھیک ہے. لمن حاضل قلم. هذا القلم للعباس. عباس. حاضل قلم لعباس. لعباس آ جائے گا، ٹھیک ہے. لام کی وجہ سے لعباس. اچھا، اسی طریقے سے اب چابی آ گئی. یہ چابی کس کی ہے؟ لمن هذا المفتاح. لمن حاضل مفتاح، تو یہ چابی علی کی ہے. هذا المفتاح العلی. حاضل مفتاح لعلی، ٹھیک ہے نا. علی آ جائے گا. اچھا، اب سیارہ آ گئی. اب سیارہ مؤنث ہے، یہ یاد رکھیے گا. لمن تو اس کو هذه لکھ، السيارة. ہاں، لیمن هذه السیارة. تو اب کیا کہیں گے؟ هذه السيارة للمدير. هذه السیارة للمدیر، مدير. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ گائے کس کی ہے؟ لمن هذه البقرة. لمن هذه البقرة، یہ بھی مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضی ہی لائیں گے. یہ گائے کسان کی ہے. هذه البقرة للفلاح. هذه البقرة للفلاح. جی آگے چلیے گا. یہ بیگ کس کا ہے؟ هذه الحقيبة. لمن هذه الحقيبة، یہ بیگ کس کا ہے؟ یہ بیگ مدرس کا ہے. جی حضرت. هذه الحقيبة للمدرس. هذه الحقيبة للمدرس، ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہو گیا. اس کو ایک منٹ آ جائے میں اسکرین شاٹ بھیج دوں آپ کے گروپ میں. اب یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہمیں تھوڑا سا. السلام علیکم. یہ نام کیا آ گئے؟ تنوین ہوا کہ نام کیا آ گئے؟ تنوین یا الف لام؟ کہاں پر؟ سوری، عباس اور علی کی تو وہی بات کر رہے ہیں. عباس علی. ہاں، یہ نام ہے نا. نام کے اوپر تنوین آ سکتی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، شروع میں ہم اس بات کو پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی اسم ایسا ہو جو کسی کا نام ہو تو تنوین کے باوجود وہ معرفہ ہی رہے گا.
جیسے لفظ محمدن ہے، لوتن ہے، نوحن ہے، ہودن ہے، شعیبن ہے، یہ سارے کے سارے انبیاء کے نام ہیں قرآن کے اندر آ رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے عباسن ہے، علیٌ ہے، عمارن ہے، تو تنوین آ رہی ہے، لیکن تنوین کے آنے کے باوجود یہ نکرہ نہیں ہوں گے، یہ معرفہ ہی قرار پائیں گے۔ یاد آ گیا آپ کو؟ آگے چلیں ذرا۔ جی اچھا جی، جی آگے چل۔ اب یہ کرسی کس کی ہے؟ جی حضرت کرتے جائیں، یہ کرسی کس کی ہے؟ لمن هذا الكرسي لمن ہاذل کرسی، یہ کرسی هذا عمار کی ہے۔ هذا الكرسي لعمار ہاذل کرسی لعمار۔ اچھا یہ مرغہ کس کا ہے؟ مرغہ دیا ہوا ہے نا نیچے، اس کا چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، چلے آپ کریں۔ لمن مرغے کے لیے هذا ضيف. ہاں، لمن هذا حاضر دیکھو، جی حضرت دیکھو، یہ مرغہ کسان کی بیٹی کا ہے، یہ مرغہ کسان کی بیٹی کا ہے۔ جی حضرت، هذا جی فلا فلاح حاضر دیکھو، حضرت دیکھو، دیکھو بنت الفلاح بنت الفلاح ہاں بنت نہیں، الفلاح. بالکل لی لام لگائیں گے، ورنہ ترجمہ کیا بنے گا کہ یہ مرغہ کسان کی بیٹی ہے، تو یہ صحیح نہیں بنے گا نا، پھر لام لگانا لبنت ضروری ہے۔ یہ تو کیا بنائیں گے اس کو ہم یہاں پہ؟ لی بن بنت الفلاح. بنت الفلاح، ٹھیک ہے نا، لی بنت الفلاحی، کسان کی بیٹی کا۔ وہ اصل میں بچوں کو یہ صحیح ہے، بچے کو پڑھا رہے تھے، جو اردو کا قاعدہ ہوتا ہے نا، مرغا لکھا ہوا ہوتا ہے تو میم رے غین، تو بچے نے پڑھا میم رے غین ککڑ، تو اس کو اپنی زبان میں تو وہ یاد تھا نا، تو اس نے کہا کہ میم رے غین ککڑ، تو اسی لیے یہ دیک ہے، اس کو ککڑ نہ پڑھے، لیمن حاضر دیک۔ اچھا حضرت آگے چلتے ہیں، یہ کل ہم کر رہے تھے تو کل یہ ایکسرسائز ہماری رہ گئی تھی، اس کو بھی کر لیتے۔ یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہ گھڑی مدیر کے بیٹے کی ہے، اس کو بھی کر لیں ذرا، کیا آئے گا؟ لمن لمن هذه الساعة. هذه لیمن هذه حاضر هذه الساعة. الساعة الساعت، چلیں ذرا، یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہ گھڑی مدیر کے بیٹے کی ہے، اس کو کیسے کہیں گے؟ هذه هذه الساعة الساعة هذه الساعت لابن المدير لابن المدیر، جب ملا کے پڑھیں گے تو لام کو با ابن سے بنائیں گے لابن المدیری، یہ مدیر کے بیٹے کی ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ڈاکٹر کا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ڈاکٹر کا ہے، تو کریں لمن هذا البيت لمن حاضل بیت، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ڈاکٹر کا هذا ہے، هذا البيت للطبيب حاضل بیت للطبیب، للطبيب چلو جی یہ بھی ہو گیا۔ اچھا یہ رومال کس کا ہے؟ بظاہر رومال ہی لگ رہا ہے، ہاں رومال بنایا ہے لوگوں نے۔ یہ رومال کس کا ہے؟ جی حضرت، رومال لمن کے لیے لفظ هذا کیا تھا؟ ہاں منديل بتائیں جی، لیمن حاضل هذا المنديل منديل مندیل، یہ رومال کس کا ہے؟ یہ رومال طالب علم کا ہے، هذا المنديل للطالب حاضل مندیل للطالب، ٹھیک ہے حضرت، تو یہ بھی ہو گیا ہمارا۔ اب آگے چلتے ہیں، اور
اب یہ کچھ الفاظ وہ جب میں نے بتایا تھا آپ کو اسی کو انہوں نے بتایا ہے. اب اس میں بس اتنا ضرور ہے کہ یہاں پہ غور کیجیے گا، آخر میں اگر الف آ رہا ہے یا آ رہا ہے تو جو فی کا اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. یہ المانیہ ہے. اب فی عام طور پہ کیا کرتا ہے، کسرہ دیتا ہے، البیتو سے فی البیتی، من البیتی الی البیتی. لیکن اگر ایسے الفاظ ہیں جیسے لفظ دنیا ہے، یہاں پر دنیا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، فی الدنیا یا فی الحیات الدنیا اگر آئے گا تو اب لفظ حیات پر تو فی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، دنیا پہ فی کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف آ جائے یا آ جائے وہاں پہ ان کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اتنی بس بات ذہن میں رکھیے گا اس کو. یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ حاضر طبیب من انکل طرح، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کو پڑھ لے ذرا جلدی سے ایک دفعہ. اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے نئی ہو. اس کو جلدی سے ریڈنگ کر لیں دفعہ. جی حضرت کون کرے حاضت گا؟ حاضت جی السلام علیکم سلیم. جی جی حاضت حاضت طیب من ان کل ترا. طبیب. حاضت طبیب من ان کل ترا. جی حضرت. ہل ان کل ترا کا کیا مطلب ہے جی؟ ان مطلب انگلینڈ کو کہتے ہیں، انگلینڈ، یو کے انگلینڈ کو. اچھا اچھا. یہ ڈاکٹر جو ہے وہ انگلینڈ سے ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں، آگے پڑھیں. ذهب حامد ذهب حامد الى فرنسا. فرانس. جی ذهب حامد الى فرنسا. جی حامد جو ہے وہ فرانس کی طرف فرانس چلے سے گئے. ہے. فرانس سے ہے. نہیں، فرانس کی طرف چلا گیا. ذہب یہ فعل آ گیا نا، پاسٹ ٹینس، یہ ہم نے پڑھا تھا سمپل پاسٹ ٹینس. تو حامد فرانس کی طرف چلا گیا. ذہب چلا گیا، حامد الی فرنسا فرانس کی طرف. اب دیکھیے یہاں پر بھی فرنسا یہ طرف علاق آ رہا ہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. طرف towards. جی جی آگے چلیے گا. ذهب حامد الى فرنسا. مح محمود مریض. ہوں، محمود مریض ہیں. ول جی انا فی المستشفى. مستشفى. مستشفى. ہوا جی جی. ول انا الآن، فی ہاں وہ الآن کہتے ہیں اس وقت، رائٹ ناؤ. اس وقت جو وہ ہے وہ اس کے اس لیے لفظ الآن. وہ اس وقت مستشفى میں ہے. کیا مستشفى مستشفى ہاسپٹل. 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 وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے. جی آگے ذهب چلیے. عبد الله من ألمانيا إلى انگلترا. عبداللہ جی چلا گیا المانیہ کی طرف إلى انگلترا. المانیہ سے، المانیہ از جرمنی، المانیہ از اچھا. جرمنی. تو المانیہ سے چلا گیا انکلترا کی طرف، یعنی انکلترا کی طرف. انکلترا کیا ہے جی؟ انکلترا اچھا انگلینڈ. اوپر بتایا آپ نے انگلینڈ. ٹھیک ہے. انگلینڈ جی جی ٹھیک ہے. جی حاصل آگے چلیے. کتاب حاصل کتاب لعیسی. یہ عیسیٰ. لعیسی یہ کتاب لعیسیٰ. لعیسیٰ جی لعیسیٰ جی کیا ہے جی؟ یہ کتاب عیسیٰ کے لیے ہے، لام علیحدہ ہے، اور لام زیر لی، اور عیسیٰ تو نام ہے، عیسیٰ ٹھیک ہے. نام ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. لے عیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. آگے چلیے گا. یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. وذالک الکتاب لموسیٰ. اور جی حضرت. اور
وہ کتاب موسیٰ کی ہے. جی آگے چلیے. حاضل المہندس من امریکہ. یہ انجینئر جو ہے وہ امریکہ سے ہے. یہ انجینئر امریکہ سے ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. یہ بھی ہمارا ہو گیا. مولانا دوسری صاحب یہ بات ہم لام, دیکھ لیتے یہ لام لگانے کا مجھے سمجھ نہیں, لام کیوں لگاتے ہیں ہم؟ ہیں. کل دیکھیں یہ ہم کر رہے تھے نا, دیکھیں نا کل ہم نے یہ بات کیا تھا کہ لام کسی چیز کو اچھا ثابت کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں طریقے صحیح ہیں. مثال کے طور پہ حاضہ کتاب عیسیٰ, یہ عیسیٰ کی کتاب. اب یہ کون سا کمبینیشن بن گیا؟ یہ وہ والا کمبینیشن ہے جس میں ہم ایک چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرتے ہیں, یعنی مضاف مضاف والا کمبینیشن. اور اسی بات کو کہنے کا دوسرا طریقہ یہ کہ حاضل کتاب لعیسیٰ. یاد آ گیا نا, کل اسی چیز پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. دونوں طریقے اپنی جی, جگہ پہ مطلب درست. اگر الف لام لگے گا تو پھر اگر لام لگے گا ہاں پھر الف, اگر یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر الف لام لگے گا تو پھر آگے لام لگائیں گے, کیونکہ جو پہلا والا لفظ ہوتا ہے جس کو ہم مضاف کہتے ہیں, جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی, اس کے بنانے کا قاعدہ یہ تھا کہ اس پہ الف لام تنوین نہیں آئے گا. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ الکتاب, یہ کتابن سے اس کی الف لام اور تنوین کو ہٹاتے ہیں, تو کتابو آئے گا. الکتابو عیسیٰ یہ غلط ہو جائے گا, یا کتابن عیسیٰ یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حاضل کتابو کے بعد پھر عیسیٰ اس وجہ سے یہاں پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے حضرت, آگے چلیں. جی اچھا یہ جی کر رہے تھے, اس کی بھی جلدی سے ایک دفعہ ریڈنگ کر لیں. ساری چیز ایسی ہے تو اس کے اندر بس وہ والے الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے. اس کو الفاظ کو نوٹ کیجیے گا, جیسے امامہ, خلفہ. ٹھیک ہے نا؟ اور امامہ اور خلفہ کا الفاظ آ رہے کہ یہ میں نے کہا تھا کہ امامہ آتا ہے سامنے, آگے. خلف آتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. فوق آتا ہے اوپر. تحت آتا ہے نیچے. ٹھیک ہے. اندہ آتا ہے پاس, اندہ. قبل آتا ہے پہلے. بعد آتا ہے بعد میں. یہ عام طور پہ الفاظ ہے. اچھا یہ الفاظ آتے ہی مضاف ہیں, یعنی ان کے بعد والا لفظ بھی, جیسے امامت طالبی, کسرہ آ رہا ہے, اور اس کے ترجمے میں کا آئے گا, طالب علم کے سامنے. خلف المدرس, اب یہ بھی لفظ خلف مضاف بنتا ہے, اور اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے, اس میں ہمیشہ کسرہ آئے گا. خلف المدرسی, دیکھیں ترجمے کے اندر کا آئے گا, مدرس کے پیچھے. امام المدرسہ, مدرسے کے آگے. ٹھیک ہے نا؟ خلف المسجد, مسجد کے پیچھے. خلف محمود, محمود کے پیچھے. ٹھیک ہے نا؟ امام المحراب, محراب کے آگے. تو بس یہ الفاظ بتانا مقصود ہے. اور یہ الفاظ, ان کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں, جگہ بتاتے ہیں. جو لفظ کسی جگہ کو یا وقت کو بتائے, اس کے لیے عام طور پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی گرامر میں وہ ظرف ہے. ظرف کا ویسے لفظی مطلب تو برتن کا ہے, لیکن برتن مقصود نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا اس کے لیے اس کو بوتل پلاؤ, تو بوتل سے کیا پلاتے؟ بوتل تو نہیں پیتے, بوتل تو کانچ کی یا پلاسٹک کی ہوتی ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ بوتل کے اندر جو مشروب ہے وہ مقصود ہوتا ہے نا. وہ مشروب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ایک کپ چائے کی پلاؤ, تو اب کپ چائے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر چائے یا قہوہ جو چیز ہے وہ چیزیں. ایک پلیٹ بریانی کی دے دو, تو پلیٹ تو بریانی کی نہیں ہوتی, پلیٹ کے اندر بریانی کے چاول ہوتے ہیں. تو ظرف کا مطلب برتن ہے. برتن سے مراد در حقیقت یعنی یا تو جگہ ہے, جس جگہ پر کوئی کام ہو رہا ہے اس کو ظرف مکان بولتے ہیں, یا اس سے مراد وقت ہے جس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں.
تو یہ جتنے الفاظ آ رہے ہیں آپ غور کیجئے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہیں. امامہ جگہ کو بیان کر رہا ہے، خلفہ جگہ کو بیان کر رہا ہے، فوقہ جگہ کو بیان کر رہا ہے، تحت جگہ کو بیان کر رہا ہے، عند جگہ کو بیان کر رہا ہے، قبل وقت کو بیان کر رہا ہے، بعد وقت کو بیان کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے الفاظ ظرف ہوتے ہیں، جگہ کو بیان کرتے ہیں اور عمل کرنے میں مضاف کی طرح ہوتے ہیں. ان کے بعد آنے والا اسم کیا ہوگا؟ یہ کسرہ ہوگا، مجرور ہوگا. بس اتنی بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب اس کو پڑھ لیجیے گا. جی حضرت پڑھیں. کون پڑھے گا؟ جی سلیم صاحب ماشاء اللہ ہمت کرتے ہیں، باقی بھی میں پڑھ لوں. حضرات. جی جی پڑھیں حضرت. الصبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس مدرسی. بالکل ٹھیک. تختہ سیاہ طالب علم کے سامنے ہے اور وہ استاد کے پیچھے ہے. بالکل ٹھیک. آئینہ سیارت المدرسی، استاد کی گاڑی کدھر ہے؟ یا امام مدرستی، وہ مدرسہ کے سامنے ہے. آئینہ بیت الامامی، امام کا گھر کدھر ہے؟ بیت الامامی خلف المسجدی، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. آئینہ جلسہ حامد، حامد کہاں بیٹھا ہے؟ جلسہ خلف محمودی، محمود کے پیچھے بیٹھا ہے. ذهب عماری الى المسجد وجلس امام المحراب، عمار مسجد کی طرف گیا اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا. ایکسلنٹ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ. یہ بھی ہو گیا حضرت. یہ پوائنٹس ٹو ریمبر. اچھا یہ نا آپ اگر دیکھیں گے نا، یہ میں جو آپ کو گرامر کے پوائنٹس بتاتا ہوں وہ آخر میں ان لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو بھی کسی وقت دہرانا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا حضرت اس کو، اس چیپٹر کو کرنے سے پہلے، یہ بھی بہت سمپل چیپٹر ہے اور آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو میں وائٹ بورڈ پہ تھوڑا سا ایک دفعہ کروا دیتا ہوں. اس کو آپ یہ سمجھیے گا کہ دو الفاظ جب ملتے ہیں تو یا جملہ بنتا ہے جملہ نہیں بنتا. اچھا دو الفاظ جب ملتے ہیں اور وہ کسی کی صفت کو بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم موصوف صفت کا کمبینیشن کہتے ہیں. موصوف صفت کو ہم مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں. تو الفاظ جو بھی ہوں ہم کہتے ہیں یہ مرکب توصیفی ہے، یہ صفت کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کی کیا قاعدہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو دونوں معرفہ ہوں گے، دونوں معرفہ، یا دونوں نکرہ ہوں گے. جو صفت ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. بس یہ بات یاد رکھیے. اگر اس کا موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، دونوں مذکر، اچھا صفت زیادہ بھی، دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، دونوں مذکر یا دونوں مؤنث ہوں گے. تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. اگر موصوف جس کی صفت بیان کرنا مقصود ہے وہ اگر مذکر ہے تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی. اور اگر وہ صفت اس کی موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا. تیسری چیز یاد رکھیے گا کہ عدد میں، ٹھیک ہے، دونوں واحد یا تثنیہ. عربک اس اعتبار سے یونیک لینگویج ہے جس میں دو کے لیے، ڈوئل کے لیے علیحدہ سے لفظ آتا ہے. کیسے بناتے ہیں ابھی بعد میں بتاؤں گا. یا جمع، واحد یا تثنیہ یا جمع ہوں گے. یہ بھی ہو گیا. چوتھی چیز، دونوں پر ضمہ یا فتحہ
یا کسرہ ہوگا. اگر موصوف پر ضمہ ہے تو اس کی صفت پر بھی ضمہ پیش ہوگا. ضمہ کا مطلب پیش. یا اگر موصوف پر زبر ہے فتحہ تو اس کی صفت پر بھی زبر فتحہ ہوگا. اگر اس کی موصوف پر کسرہ زیر ہے تو اس کی صفت پر کیا ہوگا؟ کسرہ. یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. جو پورا چیپٹر ہے وہ ان 4 چیزوں کے سامنے گھوم رہا ہے. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ان 4 چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس چیپٹر کے اندر. یہ بہت آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں تو بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. واللہ علیم حکیم. اب یہ صفات آ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے قرآن حکیم کے اندر هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہ ساری صفات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا صفات آ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن حکیم کے اندر تو صرف موصوف بہت کثرت کے ساتھ ہے. تو وہ ہم ان شاء اللہ اس کو دیکھ لیں گے. یہ بھی ہم نے کر لیا تھا، یہ والا بھی چیپٹر ہم کر چکے ہیں. چیپٹر نمبر 8 بھی کر لیا تھا ہم نے. اب ہم پہنچے ہیں ادھر چیپٹر نمبر 9 کے اوپر. اب دیکھیے یہاں پر کیا آ رہا ہے. چیپٹر نمبر 9 پہ آپ غور کیجیے گا. تاجر غنی، عباس. تاجر پہ جملہ مکمل ہو جاتا. عباس ایک تاجر ہے، عباس معرفہ ہے، تاجر نکرہ ہے، جملہ مکمل ہو گیا. اب یہ غنی کیا ہے؟ یہ تاجر کی صفت ہے. صفت ہے. عباس ایک امیر تاجر ہے. اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے، عربی میں بعد میں آتی ہے. انگریزی زبان کے اندر بھی صفت پہلے آتی ہے. اگر آپ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوگا کہ عباس از اے رچ ٹریڈر. رچ، ٹھیک ہے نا. یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ غنی کا. تو انگریزی زبان کے اندر بھی جو اس کی صفت ہے وہ پہلے آ رہی ہوتی ہے. اس کو ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں. ہاں، مدرس جدید، حامد مدرس کہتے ہیں تو جملہ مکمل ہو جاتا. اب جدید کیا ہے؟ یہ مدرس کی صفت ہے. حامد ایک نیا مدرس ہے تو نیا کیا ہو گیا؟ مدرس. اچھا، اگر ہم یہاں پہ حامد کی جگہ فاطمہ لے کر آئیں، فاطمہ ایک نئی مدرسہ ہے تو کیا بنے گا؟ فاطمہ تو. اب اس کو مونس کریں، مدرس کو جب مونس کریں گے تو اس کی صفت کو بھی مونس بنانا پڑے گا. تو کیا بن جائے گا؟ بنائیں. جدیدتن. جدید. پہلے مدرس کو کریں، مدرس کو مونس بنائیں. مدر مدرسۃ جدیدۃ. مدرستن جدیدتن. اب یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو دونوں کو چینج کریں گے، پھر دونوں کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے آگے چلیے گا. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، تفاح کہتے ہیں سیب کو. التفاح فاکہۃ جملہ مکمل ہو جاتا. سیب ایک پھل ہے، لیکن لذیذۃ کیا آ گیا؟ یہ اس کی صفت آ گئی. تب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا ترجمہ سیب کریں گے ایک سر؟ لذیذ پھل ہے. ہاں، سیب ایک لذیذ پھل ہے. العصفور چڑیا، طائر پرندہ. العصفور طائر جملہ مکمل ہو جاتا کہ چڑیا ایک پرندہ ہے، لیکن صغیر کیا ہے؟ یہ طائر کی صفت ہے. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی عزت کریں. چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. آگے چلیے گا. العربیۃ لغۃ سہلۃ. العربیۃ لغۃ سہلۃ. اب دیکھ لیجیے گا کہ سہلۃ کیا ہے؟ یہ لغۃ کی صفت ہے. کچھ اندازہ لگائیں آسان. کیا آسان. ترجمہ ہو؟ آسان زبان ہے. عربی ایک آسان زبان ہے. ٹھیک ہے نا. العربیۃ لغۃ جمیلۃ. جی حضرت. عربی ایک عربی ایک خوبصورت خوبصورت زبان.
خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد. جی حضرت. محنتی طالب علم ہے عمار. محنتی. طالب کسلان. کسلان کہتے ہیں سست کو. سست محمود کیا ہے؟ طالب طالب. کمزور طالب علم. سست طالب علم. آگے چلیے گا. انت طالب جدید. انت یہ میں نے ضمائر بتائی تھی، اس کو دوبارہ سے ہم تازہ کریں. ہوا یہ کہتے ہیں ہی وہ ایک مرد. ہیا یہ بھی تھرڈ پرسن. شی وہ خاتون. انت یہ سیکنڈ پرسن واحد مذکر. تم یو کے لیے آتا ہے. انتی یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تم عورت. ٹھیک ہے نا. انا میں. آئی اور می کے لیے آتا ہے. اسی طریقے سے نحنو آتا ہے جمع کے لیے ہم. وی کے لیے نحنو آتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. ابھی افعال میں نے زیادہ بتانے شروع نہیں کیے، لیکن یہ بالکل بیک بون ہے. یہ ضمائر کو یاد کرنا نا، جو پروناؤنس کو یاد کرنا، اس کو بھی سے یاد کرنا شروع کرو. کیونکہ اگر یہ ضمائر آپ کو یاد نہ ہوئی نا، چند چیزیں ایسی ہیں جن کو جلدی سے فوراً سے یاد کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر یاد نہیں کریں گے آخر تک تنگ کرتی ہیں آپ کو. آخر تک تنگ کریں گی پھر، کیونکہ مستقل آئیں گی نا. اس میں سے ایک ضمائر افعال ہے. افعال میں انشاء اللہ بتاؤں گا، آپ کو چارٹ بھیج دوں گا. ابھی نہیں، ابھی اس کو ٹائم نہیں ہے اصل میں. اچھا آگے چلیے گا. یہ آسان ہے. محمد طالب قدیم کا ترجمہ کریں گے، سب کرتے جائیں. جی کرتے جائیں حضرت. محمد پرانا طالب علم ہے. ہاں. ذالک الرجل مدرس جدید. جی حضرت کرتے جائیں. کیا وہ عدیل بھائی. آدمی نیا ٹیچر ہے؟ ہاں. لا ہوا طبیب جدید. عدیل بھائی کدھر ہیں آپ؟ سرپرستی فرما. نہیں 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 وہ نہیں وہ نیا جدید نیا جدید ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر نیا ہے. ڈاکٹر ہے. نیا ڈاکٹر ہے. نیا ڈاکٹر. حاذا درس سہل. حاذا درس سہل. یہ سبق بہت آسان ہے. یہ سبق آسان ہے. عباس تاجر شہیر. عباس تاجر شہیر. باش مشہور تاجر ہے. مشہور تاجر ہے. بلال مہندس کبیر. بلال مہندس کبیر. بلال بلال ایک بڑا بڑا انجینئر ہے. بڑا انجینئر ہے. بلال ایک بڑا انجینئر ہے. الانکلیزیت لغت صعبۃ. انکلیزیہ انگلش. الانکلیزیت انگلش لینگویج. لغت صعبۃ. الانکلیزیت لغت صعبۃ. کیا مطلب؟ جی مشکل انگریزی زبان ہے. زبان. ہوں. کیا ہے؟ ایک مشکل زبان ہے. ویسے انگریزی اب ہم تو بچپن سے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں تو اتنی مشکل نہیں لگتی. عربی زیادہ مشکل لگتی ہے اس کے مقابلے میں نا. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ انگریزی زبان میں ایکسیپشنز بہت ہیں. اردو میں اور انگریزی میں گرامیٹیکل ایکسیپشنز بہت زیادہ ہیں، استثناء. کیونکہ ہم نے گرامر سے انگریزی نہیں پڑھی نا، نہ اردو گرامر سے پڑھی ہے نہ انگریزی، اس لیے وہ ہمیں اتنی ڈیفیکلٹ نہیں لگتی. عربی جب گرامر سے پڑھتے ڈیفیکلٹ لگتی ہے، کیونکہ عربک کی جو گرامر ہے بہت سائنٹیفک ہے. ایکسیپشن بہت کم ہوتی ہیں ایکسیپشن، لیکن بہت کم ہوتی ہیں اس کے اندر. آگے چلے گا. انت رجل غنی. کیا مطلب اس کا؟ کیا جی وہ حضرت. آدمی امیر ہے؟ کیا نہیں تم وہ امیر آدمی. آدمی ہو؟ کیا تم کیا تم امیر آدمی ہو؟ لا انا رجل فقیر. یہ ٹپیکل پاکستانی نہیں جملہ. میں نہیں نہیں میں غریب نہیں آدمی ہوں. میں قریب ہوں. ہاں غریب آدمی. تو ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں جی بس مر گئے کھپ گئے ہائے ہائے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو پاکستانی جملہ یہ سب کا. ہمارے اوپر نا ناشکری کا غلبہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. ناشکری کا غلبہ ہے ہمارے اوپر. اچھا آگے چلیے گا. انت مدرس قدیم. کیا تم انت پرانے ٹیچر ہو؟ کیا تم پرانے ٹیچر ہو؟ لا
अना मुदर्रिसुन जदीदुन, नहीं मैं नया नहीं टीचर। अना नहीं मुदर्रिसुन जदीदुन, मैम मैं नया टीचर हूँ। नहीं मैं नया अहामिदुन टीचर। तालिबुन कसलानु, अहामिदुन तालिबुन कसलानु, क्या हामिद एक सुस्त क्या तालिब इल्म है? क्या हामिद एक सुस्त तालिब इल्म है? ला हुवा तालिबुन मुज्तहिदुन, हुवा तालिबुन मुज्तहिदुन, क्या मुस्तैद मतलब? नहीं वो एक चुस्त नहीं तालिब इल्म है। एक मेहनती तालिब इल्म है, जी। वो एक मेहनती। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, काहिरा का मतलब कायरो, मिस्र का जो मशहूर शहर है काहिरा, कायरो मुराद है। तो मदीनतुन कबीरतुन वो क्या है? क्या बड़ा कायरो शहर है। मदीना कायरा से बड़ा है? मदीना से बड़ा है। बड़ा एक शहर है। बड़ा एक बड़ा शहर है। मदीना का मतलब यहाँ पे शहर का मतलब है। अच्छा, अब आपने सिफ्त खुद लगानी है। खतीजतु तालिबतुन, अब क्या लगाएंगे इसके आगे? करते जाए इसको। जदीद जदीदतुन, ठीक है, नई तालिबा है। खालिदुन ताजिरुन, गनीयुन कबीरतुन गनीयुन, कबीरुन भी कर सकते हैं, कबीरुन के तब भी ठीक है। बड़ा ताजिर है या गनी अमीर है। अल अरबियत लुगतुन सहला सहलतुन, असद सहलतुन भी, और साबतुन का तो फिर साबतुन मुश्किल है। अल उसफूर ताइरुन, चिड़िया। सगीरुन सगीरुन, छोटा परिंदा है, ठीक है ना, सगीरुन। अत्तुफाहु फाकिहतुन, लजीजतुन लजीजत लजीजतुन आ जाएगा। अना मुदर्रिसुन कदीमुन कदीमुन, मुहम्मदुन तबीबुन, जदीदुन जदीदुन माहिर भी कर सकते हैं कि मा- माहिर डॉक्टर है, माहिरुन। अल इंक्लीजियतु लुगतुन, और मिसाल के तौर पे आप आसान कहें या सअबा मुश्किल कहें, ठीक है, या जो भी। अंत तालिबुन, अजीबतुन भी कह सकते हैं कि अजीब लैंग्वेज है, ठीक है, अजीबतुन। अंत तालिबुन, जी, अंत तालिबुन, क्या तालिबुन तुम? कसरत तो मुजतहिदतुन अंत तालिबुन मुजतहिदुन मुज्तहिदुन, कसरत क्या जदीद तुम? हाँ, जदीद भी आ जदीदतुन सकता है। जदीदतुन जदीदुन है, मुजक्कर है ना, मुजक्कर के लिए अच्छा जदीदुन आएगा। जदीदुन ठीक है। जदीदतुन वो मुअन्नस के लिए आएगा। अल काहिरतु मदीनतुन, कबीरतुन कबीर। कबीरतुन। कबीरतुन हाँ कभी, अब यहाँ पे ये चूंकि मुअन्नस है तो कबीरतुन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी मैं भेज देता हूँ। वल्लाह माफ करना। चिड़िया मुजक्कर होता है अरबी में। चिड़िया जी हजरत, चिड़िया मुजक्कर होती है। मुजक्कर होता है अरबी में सॉरी, चिड़िया। आवाज वाजे नहीं मुझे। चिड़िया जो है चिड़िया या परिंदा, जी जी, चिड़िया या मुजक्कर होता है। हाँ यहाँ पे मुजक्कर है, सही कह रहे हैं आप, चिड़िया मुजक्कर है यहाँ पर, हमारे उसमें है। अच्छा, यहाँ पे आपने मौसूफ लेकर आना है, आसान है। अल अरबिया तो मौसूफ लेकर आएंगे, सिफ्त दी हुई है। लुगतुन अल अरबिया लुगतुन सहलतुन, ये मौसूफ आ गया। अब यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, इसके मौसूफ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। लुगतुन सहलतुन, यहाँ पे देखिए लफ्ज मनऊत दिया है। तो अरबी जबान में सिफ्त के लिए लफ्ज अन्नात भी आती है। अगर अन्नात है तो अब वो उर्दू वाली नात जो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ते हैं अशार, उसको तो हम उर्दू में नात कहते हैं ना। तो अरबी जबान में सिफ्त को नात भी कहते हैं। और जिस मौसूफ के लिए लफ्ज मनऊत भी आता है, ये देखिए यहाँ पे मनऊत लिखा हुआ है। इसलिए अगर कहीं पे नात आ जाए तो नात का मतलब सिफ्त का भी याद रखिएगा। अना कदीमुन, मैं क्या हूँ, मौसूफ लेकर आना है। अना मुदर्रिसु कदीमुन मुदर्रिसुन कदीमुन, ये भी हो गया। अम्मार गनी है,
کیا غنی ہے؟ تاجر تاجر تاجر، یہ ہم نے موصوف لے کر آ گئے تاجر. ہاذا مکسور، یہ ٹوٹا ہوا ہے. کیا قلم چیز ٹوٹی ہوئی؟ قلم مکسور، ٹوٹا ہوا قلم ہے. فیصل کسلان، فیصل الطالب طالب ہاں طالب کسلان، یہ ایک سست طالب علم ہے. آگے چلیے گا. اچھا یہاں پر یہ لفظ بتا رہے ہیں، اس کو غور کیجیے گا. کسلانو، جوعانو، اچشانو. یہاں پہ آپ دو چیزیں نوٹ کریں گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں آپ کو اگر ان الفاظ پہ غور کریں، کسلانو، جوعانو، اچشانو، ملآن. کسلان تو ہم نے پڑھ لیا، سست کو کہتے ہیں. جوعان کہتے ہیں بھوکے کو، جو آدمی بھوکا ہو. اچشان کہتے ہیں پیاسا، یہ پیاسے کو اچشان کہتے ہیں. ملآن بھرا ہوا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ تو میں نے بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ دو چیزیں آپ اس پہ نوٹ کر رہے ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں جی؟ ذمہ ایک یہ ذمہ آپ نے تنوین نہیں بتایا آ رہا. ایک یہ کہ الف لام تنوین نہیں آ رہا اس کے اوپر، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے. کس لانو، آخر میں الف اور نون ہے. جو آنو، آخر میں الف اور نون ہے. اچشانو، آخر میں الف اور نون ہے. مل آنو، آخر میں الف اور نون ہے. اچھا اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ خاص پیٹرن، جیسے غضبان، غضبناک، غصے میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے. جب وہ کوہ طور پہ گئے اور ان کو تورات ملی تو پتہ چلا کہ ان کے پیچھے بنی اسرائیل وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی. فرجع موسیٰ غضبان اسفا، تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے. قرآن میں آ رہا ہے غضبان، شدید غصے میں تھے. اسفا، تأسف، افسوس کے ساتھ. وہ آتے ہی سب سے پہلے تو حضرت ہارون کو پکڑ لیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی نظام کس چیز کا تھا؟ اکاؤنٹیبلٹی کا. ٹھیک ہے. حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہوتے نا، اکاؤنٹیبلٹی تھی. کیونکہ آپ کی موجودگی میں جب آپ کو میں نے ذمہ دار بنایا تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. بنی اسرائیل کے اندر یہ بچڑے کی پرستش کا شرک کیسے داخل ہو گیا؟ دوسرے سامنے جا کر سب سے پہلے حضرت ہارون کو پکڑا. خیر، تو غضبان. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ الفاظ جو الف لام آتے ہیں ان پر یہ اس پیٹرن پہ جو آئے گا یہ ہم اس کو فعلان والا پیٹرن کہتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا وزن ہے یا صیغہ ہے، تو یہ پیٹرن ہوتا ہے بیسیکلی فعلانو. تو فعلان کے پیٹرن پہ کسلانو، اسی پیٹرن پہ جوعانو، اسی پیٹرن پہ اچشانو، ملآن، غضبان، یہ سب اسی پیٹرن پر آ رہے ہیں. جو الفاظ اس پیٹرن پر آئیں گے، رحمان اسی پیٹرن پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اس پیٹرن پہ الفاظ آئیں گے اس پہ الف لام تنوین نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا آگے بھی آئے گا اس میں الف لام تنوین نہیں ہوگا. دوسرا اس میں کبھی کبھار مبالغے کا پہلو بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے، انا جوعان، میں بھوکا ہوں. انت جوعان، کیا تم بھوکے ہو؟ لا انا عطشان، نہیں میں پیاسا ہوں. لماذا المدرس غضبان اليوم، آج مدرس غصے میں کیوں ہے؟ الکوب ملآن، الکوب کپ کو کہتے ہیں. الکوب ملآن کا مطلب بتا دیا. کیا مطلب ہے اس کا حضرت؟ اوپر لکھا ہوا ہے کب بھرا ہوا ہے. بھرا ہوا ہے. الکوب ملآن، کپ بھرا ہوا ہے. تو یہ بھی ہم نے کر لیا، آسان تھا. اچھا اب آگے چلیے گا. اچھا پہلے موصوف صفت کو نکرہ لے کر آئے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں آ رہا ہے تو یہاں پہ موصوف صفت معرفہ ہو کر آ رہا ہے. جیسے این المدرس ہوا فی الفصل، کیا مطلب؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ این المدرس، کیا پوچھ رہے ہیں؟ مدرس کہاں مدرس ہے؟ کہاں ہے؟
हुआ फिर फसली, फसल से मुराद वो क्या है? क्लास क्लास में। रूम। वो क्लास रूम में है। वो अइनल मुदर्रिसुल जदीद, अब ये देखिए मार्फ आ गया। अल जदीद अल मुदर्रिस की सिफ्त है। अइनल मुदर्रिसुल जदीद हुआ इंदल मुदीर, क्या मतलब? अइनल मुदर्रिसुल जदीद हुआ इंदल मुदीर। ये रहा। तो नया हमने टीचर पीछे में पढ़ा कहाँ है? था कहाँ है? हुआ कि हमने इंदल मुदीर। हुआ इंदल मुदीरी, देखिए इंदा भी उन्हीं अल्फाज में से जो मैंने पीछे बयान किया था। ये हमेशा मुजाफ आते हैं और जगह को बयान करते हैं। हुआ इंदल मुदीरी, वो कहाँ है? प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास है। अइन तालिबुल जदीद, अइन तालिबुल जदीद, यहाँ पर भी देखिए अत्तालिब अल जदीद, अत्तालिब की सिफ्त आ रही है। ज़हब इलल मकतबती, ज़हब इलल मकतबती, वो मकतब को लाइब्रेरी मैंने की क्या तरफ कहा? गया। जी। मतलब की तरफ गया। अब ये देखिए कितना लंबा है ये जुमला एक पूरा सवाल है। अब यहाँ पे असल में कॉन्सेप्ट आ रहा है अल्लजी का। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की जरूरत है, जिसको मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर आता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को जरा, ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तवज्जो के साथ जरा इसको सुनिएगा। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। वैसे भी आजकल क्योंकि फजर लेट हो गई तो सबक थोड़ा सा 5-6 मिनट लेट शुरू हुआ था, तो 50 तक 10-11 मिनट हमारे पास अभी है। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जैदुन आलिमुन, इसको तो गौर से देखिएगा जरा। अब मैंने जैद की सिफ्त आलिम, ये सिफ्त नहीं है बल्कि ये तो खबर बन गया, उसको हम मार्फा लेकर आते हैं। जैदुनिल आलिमु, यानी वो जैद जो आलिम है। अब ये आलिम क्या है? जैद की सिफ्त है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको दोबारा से लिखता हूँ मैं, ताकि जरा वाज़ेह हो जाए ना। जैदुन, चूंकि जैद मार्फा है तो उसकी सिफ्त भी मार्फा आएगी, अल आलिम। जैदुन अल आलिम, आलिम जैद। अच्छा, अब यहाँ पर हमने आलिम को एक लफ्ज में बयान किया, यानी इसकी जो सिफ्त है एक लफ्ज में। लेकिन अगर मैं किसी आदमी की सिफ्त पूरे जुमले में बयान करूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार अहमद आया था, तो आप पूछे कौन सा अहमद? कहते यार वही जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है। अब वही अहमद जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, अब ये मैंने अहमद को एक लफ्ज में नहीं बल्कि एक जुमले में डिस्क्राइब किया। ठीक है, या फलाने चौधरी साहब, कौन से चौधरी साहब भाई? यार वही चौधरी साहब जिनकी मैकलोड रोड पे दुकान है। अब ये वो चौधरी साहब जिनकी मैकलोड रोड पे दुकान है, अब मैंने चौधरी साहब को क्या किया? एक जुमले के साथ डिफाइन किया ना, एक जुमले के साथ उसको मैंने डिस्क्राइब किया कि वो चौधरी साहब जो ये करते हैं। तो अगर किसी चीज को जुमले के साथ डिस्क्राइब करना हो तो अरबी जबान में एक लफ्ज आता है जिसको हम इसमें मौसूल कहते हैं। अल्लजी वाहिद मुजक्कर के लिए है और अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए है, और अल्लजीना ये जमा मुजक्कर के लिए है, और अल्लाती ये कहाँ चला गया? हाँ, अल्लाती या अल्लाई ये जमा मुअन्नस के लिए है। अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लाती और अल्लाई। अब ये इसके बाद पूरा जुमला आएगा। मिसाल के तौर पे अब यहीं पर जैदुन अल आलिम अल्लजी, ठीक है ना, अल्लजी मिसाल के तौर पे अल्लजी हुआ मुदर्रिसुन, जैद वो आलिम जो कि मुदर्रिस है। अल्लजी हुआ मुदर्रिसुन, यानी वो जैद जो कि मुदर्रिस है।
تو الذی جو کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بعد پورا جملہ آتا ہے اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. یہ الذین آمنو، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ آیا، یا ایھا الذین آمنو. تو الذین وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لا چکے. اب وہ جو کہ ایمان لا چکے پورا جملہ ہے، تو جملے کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے. ٹھیک ہے نا. اس اس میں کو اب تھوڑا تسمیہ سا بھی واحد جمع کیا کے کریں، ساتھ تسمیہ بھی اس میں ہوگا. تسنیہ بھی آتا ہے، اللذانی بھی آتا ہے، یہ اللذانی آتا ہے تسنیہ. ٹھیک ہے نا، اللذانی تسنیہ بھی آتا ہے. تو یہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اس کو. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ کو سمجھیے گا. جب یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس میں موصول قرار پاتا ہے، اس کو میں لکھ دیتا ہوں. اس میں موصول ہوتا ہے. اس میں موصول کے بعد جو آئے گا وہ پورا جملہ ہوگا. اگر جملہ بن نہیں رہا تو جملہ بنائیں گے، کیونکہ کانسیپٹ یہی ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں سورہ جمعہ میں آ رہا ہے قل ان الموت، اے نبی آپ ارشاد فرما دے بے شک کہ موت. کون سی موت؟ الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو. اب الذی تفرون منہ یہ موت کی ایک پورے جملے کے اندر ڈسکرپشن ہے. وہ موت جس سے کہ تم بھاگتے ہو، وہ موت جس سے کہ تم بچتے ہو. انہ ملاقیکم، وہ تم سے آ کر ہی رہے گی، تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، یہ جو ہمارا آ رہا ہے، اور آج کا ہمارا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو سبق ہے، میں جیسے کہا تھا کہ ہمارا تقریباً اب یہ کتاب ہماری ختم ہونے کو ہے. یہ والا ہم نے کر لیا تھا، اب اس کو دیکھیے گا، یہ بھی ہم نے کر لیا. اب یہاں پر یہ آ رہا ہے. اب اس کو دیکھیے گا کہ من ذالک الرجل الطویل. اگر اتنی بات ہوتی نا، یہاں پر اس کو غور کیجیے گا، من ذالک الرجل الطویل، تو یہ ہم کر چکے ہیں. وہ لمبا آدمی کون ہے؟ اب اس لمبے آدمی کو پورے جملے کے ساتھ بیان کرنا تھا. الذی خرج الآن من المدرسہ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کر لیں جو حضرت اس کو. ابھی جو ابھی مدرسے جو سے نکلا ہے. وہ لمبا آدمی، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ من ذالک، ذالک وہ، من ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی، الذی خرج الآن من المدرسہ، جو ابھی ابھی مدرسے سے نکلا ہے. هو المدیر الجدید، یہ آسان ہے. وہ کون ہے؟ نیا مدیر ہے. نیا پرنسپل ہے. پرنسپل ہے. ومن الولد الصغیر، ومن الولد الصغیر الذي خرج الآن من الفصل، ومن الولد الصغیر الذي خرج الآن من الفصل. جی حضرت، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ وہ کریں اس کا چھوٹا ترجمہ. لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا ہے؟ جو ابھی کلاس سے نکلا ہے، ہوا ابن المدیر الجدید. اس کو نوٹ کیجئے گا. اس کا ترجمہ کریں. وہ وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. ہاں، اب دیکھیے ابن المدیر، یہ کمبینیشن بن گیا وہی جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، جس میں ایک لفظ کی دوسری کی طرف نسبت اور اضافت ہوتی ہے. ابن المدیر کا مطلب بنے گا مدیر کا بیٹا، مضاف مضاف الیہ. اب چونکہ مدیر موصوف ہے، اور موصوف کیا ہے، اس پہ کسرہ، تو اس کی جو صفت لے کر آئیں گے اس میں بھی کسرہ لے کر آئیں گے. نئے پرنسپل کا بیٹا ہے، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہوا، وہ ابن المدیر الجدید، نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. آگے چلیے گا. حضرت یہ ومن الولد، من کے نیچے کسرہ کیوں آئی گئی؟ ہاں، یہ عام طور پہ ملا کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے انہوں نے اوپر سکون بھی دے دیا. کہ اصل تو تھا من، جب ملا کے پڑھنے کے لیے پھر اس کو من الولد پڑھیں گے تو یہ عربی زبان میں تھوڑا سا ثقیل ہے. تو من الولد الصغیر، تو پھر ملا کے پڑھنے کے لیے کسرہ دیتے ہیں اس کو. اصل اس میں سکون ہی تھا، جزم تھا، من. ٹھیک ہے.
جی آگے چلیے گا، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں. جی حضرت کر لیں اس کو. وہ جی نئی گاڑی وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہاں، لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید، وہ کس کی ہے؟ وہ نئے پرنسپل کی ہے. لمن حاصل کتاب الکبیر، جی یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرس، کیا کیا یہ وہ استاد کی ہے؟ کیا وہ استاد کی ہے؟ لا هو للطالبۃ الصغیرہ، جی کیا وہ استاد کی ہے؟ نہیں، هو للطالبۃ الصغیرۃ، وہ کس کے لیے ہے؟ چھوٹی طالبہ کے لیے. چھوٹی طالبہ کے لیے ہے. اب دیکھیے لام لگا نا، جب لام لگ گیا طالبہ پہ تو یہ کسرہ آ گیا. اب یہ چونکہ موصوف ہے اور الصغیرہ اس کی صفت ہے، تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ موصوف اور صفت میں مکمل دوستی اور مطابقت ہے، بالکل موافقت ہے، تو صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو اب اگر طالبہ کے نیچے کسرہ آیا لام کی وجہ سے، تو صغیرہ کے اوپر بھی کیا آئے گا؟ کسرہ آ جائے گا طالبہ کی وجہ سے. هو للطالبۃ الصغیرۃ. اب دیکھیے این الملعقۃ الصغیرۃ، ملعقہ کے اوپر چونکہ ضمہ ہے، ملعقہ کا مطلب یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی حضرت چمچ. چمچ. تو این الملعقۃ الصغیرۃ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی حضرت چھوٹا چمچ کیا کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ ہی فی الکوبی، وہ کہاں ہے؟ کپ میں ہے. کپ میں ہے. این الکرسی المکسور، الکرسی المکسور، جی ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ٹوٹی ہوئی کرسی کا ہوا ہونا کا وہ وہاں پر ہے، وہ وہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کر لیا. اب یہ آگے دیکھیے گا، اب یہ اس کو ہم نے تھوڑا سا دیکھنا، یہ اگلی دفعہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ویسے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ حضرات اس کو تھوڑا سا غور کریں، حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو ہم کر لیں گے. اب تھوڑا سا اس وقت تھوڑا سا وہ ہو جائے گا، یہ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس ایکسرسائز کو مکمل بھی کریں گے. پھر یہ ہمارا درس العاشر بھی بن رہا ہے، یہ بھی آسان ہے. البتہ اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے، جو درس العاشر ہے اس میں ضمائر آ رہی ہیں نئے، وہ کرانی پڑیں گے تھوڑی سی. اگلا ہفتہ انشاءاللہ ہم یہ اپنا مکمل کر لیں گے اس کو، اگلا ہفتہ لگا کر تھوڑی سی ریویژن بھی کر لیں گے. اب تک جو پڑھا ہے یہ ہمارا مدینہ عربک ریڈر کا جو فرسٹ پارٹ ہے یہ مکمل بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کی اسسمنٹ بھی کر لیں گے، اگلی دفعہ لگاتے ہیں اس کے اوپر. یہ میں فی الحال بھیج رہا ہوں ابھی، یہ والا جو پیج نمبر 66 کے اوپر ہے اس کو آپ نے کرنا ہے. اس دفعہ تھوڑی سی ہماری ایکسرسائز ابھی رہتی ہیں ہوم ورک کے طور پہ، لیکن میں جو ضروری ایکسرسائز ہے وہی دے رہا ہوں، ساری نہیں دے رہا آپ کو. جو ضروری ہے اگر وہ کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا، وہ میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک ہوم ورک ہے، یہ آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کرنی ہے، لکھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. یہ میں نے بھیج دیا آپ کو بھی، باقی بھی ابھی بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آج کے اتنا کافی ہے. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کو پھر میں نے جیسے کہا کہ مکمل کرتے ہیں، مکمل کر کے پھر آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.